الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وكريم وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، عن جعفر عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبشروا وأبشروا انما مثل امتی مثل الغیث لا يدرى آخره خیر ام اوله كحديقة اطعم منها فوج عاما ثم اطعم منها فوج عاما لعل آخرها فوجا أن يكون أعرضها عرضا وأعمقها عمقا وأحسنها حسنا. أعرضها وأعمقها وأحسنها حسنا. كيف تهلك أمة أنا أولها والمهدي وسطها والمسيح آخرها ولكن بين ذلك فيج أعوج ليسوا مني ولا أنا منهم. رواه رزين. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين أظهركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدي يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. وعن عبد الرحمن بن العلاء الحضرمي قال حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه سيكون في آخر هذه الأمة قوم لهم مثل أجر أولهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقاتلون أهل الفتن. رواهما البيهقي في دلائل النبوة أو كما قال عليه الصلاة والتسلیم. بزرگان محترم، اللہ بزرگ برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے اس کائنات میں یقین کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے. اس دنیا میں
انسان کے لیے اگر کوئی سب سے بڑی نعمت اور دولت ہو سکتی ہے تو اس کا نام یقین ہے۔ اس یقین سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے تک سب کو یقین ہی کی ضرورت ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کرو، جو بات ہونا بالکل طے ہے جب تک وہ ہو نہ جائے۔ وہ ہونا کیا طے ہے؟ کہ موت آنا۔ موت سے زیادہ یقینی بات کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، پوری کائنات یہ مانتی چلی آ رہی ہے، کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، ملحد ہو، جیسا بھی ہو، یہ ضرور مانتا ہے کہ موت آئی۔ اختلاف اس میں کر سکتا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا، لیکن موت میں کسی کا اختلاف نہیں۔ اس ہونا بالکل طے ہے، مسلم ہے۔ جس کا ہونا مسلم ہو وہ یقین ہے۔ بچہ اگر ماں کی آہٹ نہ ملے تو بے چین رہتا ہے، ڈرتا ہے، روتا ہے۔ جیسے ہی ماں کا چہرہ دیکھ لے یا اس کو ماں کے قریب ہونے کا یقین ہو جائے تو فوراً خاموش ہو جاتا ہے، اس کی بے چینی دور ہو جاتی ہے۔ جب تک یہ یقین اسے نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اس کی ماں ہے، تب تک آپ اسے کچھ بھی کریں وہ مطمئن نہیں ہوتا، اس لیے روتا ہے، بے چین رہتا ہے۔ انسان آسمان سے آیا ہے، اسے ٹپکایا گیا ہے اوپر سے، اور عجیب بات ہے، قرآن کریم بھی عجیب ہے۔ ادھر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ انہیں آسمان سے اتار دیا گیا تھا نیچے، اور ادھر انسانی حقیقت کے بارے میں کہتا ہے الم یک نطفۃ من منی یمنی، ان کی ذات کو ٹپکایا ہے اور اس کی بنیاد کو ٹپکایا ہے۔ ٹپکانا سب طرف پایا جاتا ہے، اوپر سے اتارا گیا ہے، ٹپکایا گیا ہے۔ یہ دنیا میں آیا، اب بے چین ہے، بے قرار ہے، پریشان ہے، میں آ کہاں گیا؟ میں جنتی، وہاں کی فضائیں، وہاں کی ہوائیں، وہاں کا پرسکون ماحول، یہاں یہ چیخ پکار، یہاں بے چینی، یہاں گرمی، یہاں سردی، یہاں بارش، یہاں دھوپ، یہاں ہوائیں، یہاں طوفان، یہاں سونامی، یہاں زلزلے، یہاں جانور، یہاں درندے، یہاں زہریلے جانور، یہاں بھوک، یہاں پیاس، یہاں استنجا، یہاں پیشاب، یہاں گندگی، یہاں ناخن بڑھ رہے ہیں، یہاں مونچھیں بڑھ رہی ہیں، میل کچیل، طلب، محتاجی، ضرورتیں، میں یہاں کہاں آ گیا؟ پریشان ہے وہ، سکون نہیں، ادھر ادھر دوڑتا پھرتا ہے، بھٹکتا ہے، بہت زیادہ بے چین ہوتا ہے۔ مجھے اس قید سے نکالو،
مجھے یہاں سے لے جاؤ، میرا گھر بہت دور ہے، کشش زمین کی چھوڑے تو میں اڑ کر پہنچ جاؤں، کہ گھر تو میرا ہمیشہ سے آسمان میں ہے، تو مجھے باندھ رکھا ہے نیچے، ورنہ گھر تو میرا آسمان میں ہے، تو مجھے یہاں کہاں باندھ دیا؟ اس بے چینی کا حل قرآن کہتا ہے ہم بتلاتے ہیں اس کو، اور اس کی پریشانی دور کر کے اس کو پیار سے تسلی دیتے ہیں کہ تم کچھ دن کے لیے ہو، اس کے بعد تمہیں اوپر پھر وہیں پہنچایا جائے گا جہاں سے تم آئے تھے، تمہیں اللہ کی اسی جنت میں بھیجا جائے گا جہاں سے تم اترے تھے۔ یہ جو تسلی ہے اس پر وہ ایمان لاتا ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ چھوٹنے کا غم اس لیے نہیں ہوتا کہ دوبارہ پہنچنا ہے، یہ نعمت مل جاتی، یہ ہدایت ملتی ہے اس کو کہ دنیا میں یہاں تمہیں کچھ دن رہنا ہے، بس صرف رہنے میں اس کا خیال رکھنا کہ جس نے جنت بنائی ہے اسی نے دنیا بنائی، تم یہاں اس کا نام لیتے رہنا، اسے یاد کرتے رہنا، سیدھے سیدھے چلتے رہنا، زیادہ الجھ مت جانا، میلے کچیلے مت ہو جانا، یہاں اپنے آپ کو بچا بچا کے رکھ لینا، تم وہیں جاؤ گے جہاں سے آئے تھے۔ جب اسے اپنے وہاں پہنچنے کا یقین ہو جاتا ہے تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے، یقین ہی چاہیے اس کو، اطمینان مل جائے کہ ہاں پکی بات ہے کہ مجھے وہاں جانا ہے۔ اگر قیدی کو یہ پتہ لگ جائے کہ 3 مہینے کے بعد تمہارا صرف ضمانت سانس سکون سے آتی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، یہ تو جب پتہ لگتا ہے جب ذرا سا کف بھر جاتا ہے۔ تین مہینے کے بعد صرف پیرول یا ضمانت نہیں ہے بلکہ تمہارا کیس ختم ہو رہا ہے، تمہیں باعزت بری کیا جا رہا ہے، تو 3 مہینے اس کے جیسے بھی گزر جائیں وہ گزار لے گا، بس اسے ایک دن کا انتظار ہے، وہ کاؤنٹ ڈاؤن چلتا ہے اس کا، روزانہ 1 دن کم ہوتا جائے گا، اور وہ انتظار کرتا جائے گا کہ وہ وقت کب آ رہا ہے جب مجھے یہاں سے نکلنا ہے۔ اس وقت میں اسے کوئی فکر نہیں ہے، صرف اس کا اپنا ٹارگیٹ ہے کہ میں یہاں سے باہر نکل جاؤں۔ اس کو خبر دینے والے نے جو خبر دی ہے اس پر اسے یقین، اس لیے وہ مطمئن۔ لیکن اگر ایک بار خبر آئے کہ تمہیں نکالا جا رہا ہے اور وہ نکل گئی تاریخ کا، کیوں کہ جج صاحب نہیں بیٹھے تھے، پھر کہا گیا کہ اگلے مہینے میں ہوگا، پھر تاریخ نکل گئی، کیوں کہ وکیل صاحب نہیں آئے تھے، پھر بیٹھا رہا بیچارہ، پھر وقت آیا، ارے بھائی ابھی بھی نہیں نکالا، کیا ہوا؟ کہ وہ بحث ہوئی ہے لیکن فیصلہ محفوظ رکھا گیا ہے، پھر انتظار کر رہا ہے۔ اب وہ اس میں وہ جو اتسکتا تھی، جو ایک شوق تھا، جو ایک جوش تھا، وہ ختم ہو رہا ہے، کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے اس میں، پتہ نہیں یہ تاریخ بھی میری نجات کی آئے گی یا نہیں آئے گی، یہ شبہ ہے اس کو، یقین نہیں ہے۔ تو اب اسے جیل دکھ رہی ہے، ہو سکتا ہے اس تاریخ کے بعد بھی مجھے یہیں رہنا پڑے، کہاں جانا ہوگا؟ لیکن اگر ایک تاریخ پکی بتا دی گئی، بتانے والے پر اسے یقین ہے کہ مجھے باعزت بری کر دیا جائے گا، تو پھر وہ پھولا نہیں سماتا، وہ خوش ہوتا رہتا ہے، مطمئن رہتا ہے کہ بس فلاں تاریخ آ رہی ہے، جیسے ہی آئی میں بری۔ لوگوں سے روزانہ وہ وداعی باتیں کرتا ہے کہ اب مجھے جانا طے ہے،
اس کو یقین ہے اپنے نکلنے کا. یہ جنت سے آیا ہے، دنیا میں رہتا ہے، اس کی بے چینی کو دنیا کی کوئی طاقت، کوئی تسلی، جس طرح ماں کے علاوہ اس بچے کو اور کوئی سمجھانے بیٹھ جائے، آج کل تو ابا بھی اماں بن جاتے ہیں نا، ایسے ہی گود میں لے کے بیٹھ جائیں گے، بس دودھ دینے کی کمی ہے، باقی تو سبھی کر رہے ہیں. لیکن بچہ مطمئن نہیں ہوتا، بچے کو ماں چاہیے، بچے کو ماں چاہیے، وہ ماں کے علاوہ کسی اور سے مطمئن نہیں ہوتا، اس کو یقین ماں میں ملتا ہے. جس ماں نے 9 مہینے اسے پیٹ میں رکھا ہے، یہ جو ربط ہے، جو تعلق ہے، وہ کسی دوسرے سے پیدا نہیں ہو سکتا. لاشعوری طور پر وہ جتنا ماں سے مانوس ہے اتنا کسی اور سے نہیں ہوتا. یہ بندہ دنیا میں آیا ہے، اس کو پوری دنیا مل کر تسلی دے، لیکن اسے تسلی نہیں ہوگی، یہ بے چین رہے گا، پریشان رہے گا. اگر کوئی بات کرے گا تو اسے غصہ آئے گا، جو اس سے محبت کرنے قریب آنے کی کوشش کرے گا اس سے لڑے گا، مار دھاڑ کرے گا. جب تک کوئی پکی ذات اس کو اس کا یقین نہ دلائے کہ تجھے یہاں سے چھٹکارا ملنے والا ہے، اور وہ یقینی ذات جو اس کا یقین دلائے گی وہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. اللہ کے یہاں سے یہ علم آتا ہے جو اس کا یقین دلاتا ہے کہ تمہارا یہاں سے جانا طے ہے، اور جا کر تمہیں پھر وہی ابا کا گھر ملنا طے ہے جہاں سے تم نکالے گئے تھے. جب یہ مل جاتا ہے تو اسے تسلی ہو جاتی ہے. اب مسئلہ ہے کہ یہ علم، یہ بات کون کہے گا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کہتی تھی نا کہ ہم نہیں مانتے حتیٰ نر اللہ جہرتاً، اللہ میاں کو ہم خود دیکھیں اور اللہ میاں آ کر ہم سے یہ کہے کہ میں تمہیں دوبارہ جنت میں پہنچا دوں گا، تب ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. تو اللہ عز و جل زمین پر جس طرح جج جیل میں کہنے نہیں آتا قیدی سے، اللہ عز و جل انسان سے کہنے زمین پر خود بذات خود اترے. اس کی شان رفیع ہے، عظیم ہے. پھر یہ کہ آج جو لوگ ہیں کل دوسرے آئیں گے، پھر تیسرے آئیں گے، روزانہ مر بھی رہے ہیں، روزانہ نئے بھی پیدا ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو روزانہ آنا ہوگا کہنے کے لیے. پھر ایک آفس یہیں بنانا ہوگا، روزانہ کہنا ہوگا. پھر زمین پر دیواریں بنی ہیں، وہ عرش والا ہے، وہ وہاں سے اعلان کرتا ہے، وہاں سے خبر بھیجتا ہے. اس کی خبر لے کر نبی آتے ہیں، اس کی بات لے کر، اس کا پیغام لے کر نبی آتے ہیں، اور وہ خبر دیتے ہیں یہاں نیچے آ کر کہ اللہ عز و جل نے یہ کہلا دیا ہے کہ تمہارا واپس جانا طے ہے. وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تمہارا واپس جانا، ادھر جانا طے ہے. یہ خبر وہاں سے آئی ہے، اس سب سے بڑے کی طرف سے آئی ہے، اللہ نے دی ہے. أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ. سب سے بڑا جج ہے، وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ اس سب سے بڑی قید سے ہم تمہیں نجات دیں گے. وہ خبر دیتے ہیں، یہ اطلاع لے کر پیغمبر آتے ہیں. اب سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ پیغمبر پر اس قیدی کو یقین ہو جائے. پیغمبر پر یقین بھی تو کرنا ہوگا. اگر پیغمبر کی بات پر یقین ہے تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہیں ہے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح ہم آپ کو کیسے مانیں؟ نہ آپ کے ساتھ فرشتے ہیں، نہ آپ کے ساتھ کوئی سیکیورٹی گارڈ ہے، نہ زمانے کے خزانے آپ کے پاس ہیں. آپ کیا لے کر آئے ہیں کہ جس سے ہم یہ سمجھیں کہ آپ آن ڈیوٹی ہیں؟ جو معجزات دکھائے جاتے ہیں ان کو سحر کا اور جنون کا اور نہ معلوم کیا کیا نام دے دیے جاتے ہیں.
نبی معجزات دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہماری بات مانو، ہمارے ساتھ یہ چمتکار بھی ہیں، یہ تم نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم سے ہم دکھا رہے ہیں، جو یہ یقین پیدا کرانے کے لیے ہیں کہ ہم اللہ کا پیغام لے کر آئیں۔ نبی کے چرتر کو، نبی کے پیغام کی وشیشتا کو اور خصوصیات کو، ان کی نورانیت اور ان کی روحانیت کو، ان کی سچائی اور ان کی امانت کو، ان کی ہمدردی کو اور ان کی وفا کو دیکھ کر، ان کے قریب رہ کر، ان کا خود کا یقین جو اللہ کی بات پر ہے، اس یقین کو دیکھ کر جو اللہ کے ان بندوں پر اور پیغمبروں پر ایمان لے آتا ہے، اس کو یقین نصیب ہو جاتا ہے۔ جنت میں نے نہیں دیکھی، جہنم میں نے نہیں دیکھی، لیکن مجھے یقین ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر پر کہ حضور نے خبر دی ہے، سچی خبر ہے، حضور کو اللہ نے دی ہے، تو میں نبی پر ایمان لاتا ہوں کہ یہ بات اللہ کی سنا رہے ہیں، اپنی نہیں کہہ رہے ہیں، کتاب لے کر آئے ہیں، یہ کتاب جیسی ہے ویسی اس کائنات میں کوئی اور کتاب بنائی ہی نہیں جا سکی، ایک آیت نہیں بنائی جا سکی، معلوم ہوا کتاب اللہ کی ہے۔ کتاب خبر دے رہی ہے، نبی خبر دے رہے ہیں، نبی کا چرتر، نبی کی سیرت، نبی کا مزاج، نبی کی نورانیت اور روحانیت، یہ پکار کر کہتی ہے کہ یہ جھوٹے کی زبان نہیں ہے، یہ جو بات کہہ رہا ہے اللہ کی طرف سے لا رہا ہے، اللہ کی طرف سے لا رہا ہے، یہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہہ رہا ہے۔ ایمان لاتا ہے بندہ، نبی پر ایمان لے آتا ہے تو پھر نبی جتنی باتیں اللہ کی طرف سے لے کر آتے ہیں وہ سب مانتا چلا جاتا ہے، اور یقین کر لیتا ہے کہ اس راستے سے میں سیدھا علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ نبی کا خود کا یقین اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس یقین کی وجہ سے اس کا عکس ماننے والے پر پڑتا ہے۔ اگر میں خود ہی شک شبے میں ہوں تو میں دوسرے کو کیا یقین دلاؤں گا؟ نبی کو جو سب سے بڑی دولت حاصل ہوتی ہے وہ تو خود یقین کی ہے، اس کو اپنے اللہ کی بات پر یقین ہوتا ہے، اور اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ اس کے یقین کو زمانے میں پھیلا دو تو لوگوں کے دل مطمئن ہو جائیں گے، ان کو یقین ہو جائے گا، اتنا یقین نبی کو ہوتا ہے۔ نبی کی بات پر صحابی یقین کرتا ہے، اعتماد کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے۔ صحابی یہ بات لوگوں کو سناتا ہے کہ لوگوں اپن یہاں قید ہیں، جو بے چینی بے قراری ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کچھ دن کے ہیں، اس کے بعد اپن کو آزادی ملنے والی ہے۔ کس نے کہا؟ کہ محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے معلوم ہوا؟ کہ ان پر وحی آئی ہے اللہ کی طرف سے، انہیں اللہ نے پیغمبر بنایا ہے، یہ پیغام دینے کے لیے بھیجا ہے۔ صحابی کی بات پر یقین کرتے ہیں لوگ، کچھ تو جا کر رسول اللہ کی خدمت میں صحابی بن جاتے ہیں، اور کچھ بعد میں سنتے ہیں تو تابعی بن جاتے ہیں، انہیں یقین ملا ہوا ہے۔ ان کی بات پر تابعین کو جب یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ مطمئن ہو کر وہ اعمال کرتے ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں جو یہاں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنے والی ہیں، وہ عبادات کرتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ محمد الرسول اللہ نے بتلایا ہے کہ یہ کریں گے تو سیدھے وہاں چلے جائیں گے جہاں سے ہمارے ابا آئے تھے، انہیں اس کا یقین ہے، تو تابعین کرنے لگتے ہیں۔ تابعین تبع تابعین کو سناتے ہیں، تبع تابعین علماء صالحین کو سناتے ہیں، کتابوں میں لکھ گیا اور سنایا جاتا رہا سینہ بسینہ۔ یہ صالحین کی جماعت جو ورثۃ الانبیاء کی جماعت ہے، انبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما
وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ، یہ جو انبیاء کرام ہیں یہ علم کی میراث بانٹتے ہیں، درہم و دینار کی پیسوں کی میراث نہیں بانٹتے، یہ علم کی میراث بانٹتے ہیں، وہ علم جو ان کو اللہ نے دیا ہے، اللہ نے علم دیا ہے۔ نبی اور شیطان میں فرق یہی ہے کہ نبی کو اللہ نے پڑھایا ہے، شیطان کو اللہ نے پڑھایا نہیں، شیطان کو اللہ نے پڑھایا نہیں، نبی کو اللہ نے پڑھایا ہے، نبی کو اللہ نے پڑھایا ہے۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی، میرے رب نے مجھے پڑھایا ہے تو بہترین پڑھایا ہے۔ جس کو اللہ پڑھا دے اس کے علم یقین کا کیا کہنا۔ شیطان کو اللہ نے نہیں پڑھایا، اس لیے شیطان خود بھی کنفیوز اور دوسروں کو کنفیوژن میں ڈالنے والا۔ اللہ نے نبی کو پڑھایا ہے تو نبی کو علم یقین حاصل ہے اور دوسروں کو یقین دلانے والا۔ یہ دو الگ الگ طبقے ہو جاتے ہیں، ایک یقین دلانے والا، ایک شک دلانے والا۔ شیطان کا کام شک دلانے کا ہے، نبی کا کام یقین دلانے کا ہے۔ اطمینان ہوتا ہے کہ میں جو سبحان اللہ پڑھ رہا ہوں، میں جو الحمدللہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ اکبر کہہ رہا ہوں، جو وضو کر رہا ہوں، جس پانی سے وضو کر رہا ہوں، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں، میں جو روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو زکوٰۃ دے رہا ہوں، میں جو حج کر رہا ہوں، یہ سب اعمال اللہ عز و جل نے بتلائے ہیں، اور اس کے کرنے سے مجھے اللہ کی رضا ملے گی، مجھے اللہ کے یہاں کا وہ ٹھکانہ ملے گا جہاں سے میں نکل کر آیا ہوں، تو میری بے چینیوں کو نجات ملے گی۔ تو جو عمل بھی، جو کام بھی وہ اس دنیا میں کرتا ہے یقین کے ساتھ کرتا ہے، کوئی عمل اس کا بے یقینی کا نہیں، ہر عمل پر یقین ہے، اس لیے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کو کہا اور خود کیا ہے، اور پورے یقین کے ساتھ کیا ہے۔ جہاں تیمم ہے مٹی سے کیا، لیکن یقین ہے پاکی مل جانے کا۔ وضو کیا پانی سے کیا، یقین ہے پاکی مل جانے کا کہ اس پاکی کو اللہ قبول کرتے ہیں، اس کا یقین ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، یقین ہے کہ اللہ عز و جل کو یہ نماز پسند ہے، اس سے تقرب حاصل ہوتا ہے اللہ کا۔ جو روزہ رکھ رہا ہے یہی تو مسئلہ ہے، کسی دوسرے کو بھوکا رکھو، جو حضور پر ایمان نہیں لایا اس کو ذرا بھوکا رکھو، شام تک تڑپ جائے گا۔ یہ نہیں تڑپ رہا ہے اس لیے کہ اس کو یقین ہے کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ عز و جل کی رضا ملنے والی ہے، خوشنودی ملنے والی ہے، جنت ملنے والی ہے، اس لیے اس کے لیے بھوکا پیاسا رہنا آسان ہو جاتا ہے صرف یقین کی وجہ سے۔ دوسرے پوری دنیا میں کوئی زکوٰۃ نہیں نکال پا رہا ہے، کوئی نہیں نکال پا رہا ہے، سب دنیا میں کہنے کی باتیں ہیں۔ ریلوے اسٹیشن اور بس اسٹینڈ بنا دینا آسان ہے، لیکن ہر سال مستقل 2.5% باقاعدہ نکال کر غربا تک پہنچانا اور اس کو اپنا فرض سمجھنا اور اس یقین کے ساتھ پہنچانا کہ اس کے بدلے میں مجھے اللہ عز و جل اپنے یہاں کا مہمان خانہ کھول دے گا جس میں میرے ابا رہ چکے ہیں، مجھے وراثت مل جائے گی، اس یقین کے ساتھ نکالنا یہ دنیا میں کسی قوم کے پاس نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے۔ صرف حضور کے غلام کر رہے ہیں یہ، کیوں کہ یقین ہے انہیں حضور کی بات پر کہ ہم جو اعمال کر رہے ہیں اس کے وجہ سے ہمیں وہ وراثت مل جائے گی جہاں سے ہم یہ قید خانے میں آ گئے ہیں کچھ دن کے لیے، لوٹ کر ہمیں وہاں جانا ہے۔ یہ نعمت ملی ہے حضور کے صدقے میں، حضور نے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین کو دی، تابعین نے تبع تابعین کو دی، وہاں سے ملی ورثائے انبیاء علماء صالحین کو، سینہ بسینہ وہ یہاں تک منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے۔ جو ہے ایسا ہی حضور کے زمانے میں تھا، کوئی فرق نہیں۔ جو آج ہے، آج جس مہینے میں رمضان کا جو ایام ہیں وہی حضور کے زمانے میں تھے،
تبدیلی نہیں ہوئی۔ جو قربانی آج ہے وہی حضور کے زمانے میں تھی، جو عبادات آج ہیں وہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی۔ حضور نے یہی کیا، یہی کرایا، یہی کرنے کو کہا، کوئی پھیر بدل نہیں ہے۔ مجھے یقین ہے اس کا، پہلے والے کو بھی اس کا یقین تھا، بیچ والے کو بھی اس کا یقین ہے، آخر والے کو بھی اس کا یقین ہے۔ یہ ہے وہ سب سے بڑی دولت جو امت مسلمہ کو اللہ عز و جل نے عطا فرمائی ہے۔ حقیقی پیدا کرنے والے کا قرب ان اعمال سے ملے گا، وہ اعمال بھی بتلائے ہیں، اور یہ یقین دلایا ہے کہ جس کو یہ مل گیا وہ وہاں جا کر رہے گا۔ اس قید خانے سے اسے آزادی نصیب ہو جائے گی، اور وہ اب کسی اور قید خانے میں نہیں ڈالا جائے گا، بلکہ سیدھا وہ جنت میں جائے گا۔ یہ جس راستے اور واسطے سے آیا ہے، ان واسطوں پر ہمیں یقین ہے، کوئی کنفیوژن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑی محنت پہلے دن سے کی ہے، وہ یہی اطمینان، بھروسہ اور یقین دلانے کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے صفا پہاڑی پر حضور کھڑے ہو کر اعلان کر رہے ہیں۔ سیدھی بات تھی، یہ کہہ دیتے لوگوں مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا ہے، کہو قولوا لا الہ الا اللہ، ہونا تو یہی چاہیے تھا، لیکن بیان کا یہ انداز نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر کھڑے ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں لوگوں تم مجھے کیسا مانتے ہو اپنے درمیان؟ تم نے مجھے بچپن سے ابھی تک دیکھا ہے، تم نے مجھے کیسا پایا ہے؟ تو سب نیچے سے چلا رہے ہیں کہ ہم آپ کو صادق و امین مانتے ہیں، سب سے سچا مانتے ہیں، امانت دار مانتے ہیں، آپ نے کبھی غلط بات نہیں سنائی۔ پھر حضور فرما رہے ہیں، پھر فرمایا اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا ہی چاہتا ہے، تیاری ہے بالکل، تو بولو تم اس کا یقین کرو گے؟ سب نے کہا کہ بالکل یقین کریں گے، اس لیے کہ ہم نے آج تک ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے آج تک آپ کے بارے میں سچائی کے علاوہ کوئی تجربہ نہیں کیا ہے، صرف سچ ہی سنا ہے آپ سے، مان لیں گے۔ پھر حضور نے فرمایا، جب اتنا حضور نے یہ دیکھ لیا کہ میری بات پر اور میری ذات پر اتنا یقین ہے، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اس دن سے ڈراتا ہوں، اس عذاب والے ہولناک دن سے ڈراتا ہوں جس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا، اللہ کے یہاں حساب ہوگا۔ جتنے قیدی یہاں آئے ہیں ان کے دو ہی مسئلے ہوں گے، یا تو قید سے نجات ہوگی اور یا پھر دوسرے قید خانے میں پہنچائے جائیں گے۔ تمہیں اگر یہاں سے نجات چاہیے تو میرا طریقہ اختیار کرو، مجھے اللہ عز و جل نے جو راستہ بتلایا ہے۔ پہلے اپنی ذات پہ بھروسہ دلایا ہے، اسی لیے صحابہ کرام کے اتنے سارے فضائل بیان کیے ہیں، اتنے سارے فضائل صحابہ کے ہیں، صحابہ کی سچائی قرآن کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہیں، اللہ کے دین سے راضی ہیں، اللہ کی نعمتوں سے راضی ہیں، دونوں طرف سے رضا ملی ہوئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو گے راستہ مل جائے گا، یہ ہدایت یافتہ لوگوں کی جماعت ہے۔ صحابہ کے فضائل سنائے، یہ سچے ہیں، یہ سچوں کی جماعت ہے، یہ کبھی جھوٹ پر متفق نہیں ہو سکتے، یہ سنایا گیا تاکہ حضور نے جو ان کو دیا ہے اس کے لینے پر یقین رہے، یہ شک نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ اپنی طرف سے کچھ ملاوٹ کر کے تو نہیں دے رہے، یہ شک نہ ہو۔ نبی نبی ہے، ہمیشہ کے لیے نبی ہے، ایسا نہیں ہے کہ نبی نبوت ایک کوٹ ہے، یہی تو وہم ہوا ہے مودودی صاحب کو
تو انہوں نے نبوت کو ایک کوٹ مان لیا ہے کہ جب چاہو اتار دو، جب چاہو پہنا دو، اس لیے وہ فرق کرتے ہیں سنن عادیہ اور سنن عبادیہ میں۔ ان کا کہنا ہے کچھ چیزیں عادتی ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں عبادتی ہوتی ہیں۔ ارے نبی جو کچھ کرے سب عبادت ہے، نبی جو کہے وہ عبادت ہے، نبی جو کرے وہ عبادت ہے۔ نبی کی پوری زندگی وحی ہے، عمل بھی وحی ہے، قول بھی وحی ہے۔ نبوت کوئی کوٹ نہیں ہے کہ ڈریس پہن لی پولیس والے نے تو اتنی دیر کے لیے وہ پولیس والا ہے اور اتار دے تو وہ سویلین ہے۔ نبوت میں ایسی بات نہیں۔ یہی حال ہے صحابہ کا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ محفوظین کی جماعت ہے، ان سے اگر گناہ ہو گیا تو یہ اتنے بے چین بے قرار ہوتے ہیں، اتنے بے چین بے قرار ہوتے ہیں کہ جب تک دھو نہ لیں تب تک سکون نہیں ملتا ان کو۔ یہ جماعت ان کی ہے جو اللہ کی طرف سے رضا یافتہ ہیں، یہ ان کی جماعت ہے۔ یہ سب باتیں کیوں سنا رہے ہو؟ کہ اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے نبی کو علم دیا ہے اور نبی نے صحابہ کو دیا ہے، تو امت کو بھروسہ رہے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، جو قرآن یہ دے رہے ہیں وہ صحیح ہے۔ اس لیے کہ قرآن جو ملے گا، اللہ کی جو کتاب ملے گی، وہ نبی ہی کے وہ صحابہ ہی تو سنائیں گے، اور کون سنائے گا؟ اگر صحابی کے بارے میں شک ہو گیا تو قرآن میں بھی شک ہو جائے گا۔ اسی لیے تو شیعوں کو تسلیم نہیں ہے۔ کوئی کہہ رہا ہے بکری کھا گئی تھی، 10 پارے کھا گئی تھی، کوئی کہہ رہا ہے ابو بکر کی بکری کھا گئی، کوئی کہہ رہا ہے امام غائب لے کے چلے گئے کچھ پارے، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ یہ جو شک شبہ پایا جا رہا ہے، یہ حق یہ ہے کہ صحابہ میں شک کرنے کی وجہ سے آیا ہے۔ حضور نے اس کا یقین دلایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد ان کو شک کی نگاہ سے مت دیکھنا۔ یہ سب تربیت یافتہ ہیں، ان سے جو دین مل رہا ہے وہ لیتے چلے جاؤ۔ پھر ان کے بعد جو آئے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے، پھر ان کے بعد جو آ رہے ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ میرا زمانہ، اس کے بعد جو لوگ ہیں اور اس کے بعد جو لوگ ہیں، یہ بہترین زمانوں کے لوگ ہیں، سچے لوگ ہیں، سچائی بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ تمہیں جو دین دے رہے ہیں اس کو سینے سے لگاؤ۔ یہ کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں، جو اللہ کی بات ہے وہی تم تک پہنچا رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ علماء کی جماعت، یہ علماء کی جماعت جو دیتی رہے وہ لیتے رہو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ علماء کی جماعت جو دے وہ لیتے چلے جاؤ، اس لیے کہ یہ ایک جماعت ہر دور میں رہے گی جو اللہ سے ڈرنے والی ہے، اللہ سے خشیت اختیار کرنے والی ہے، اور اللہ کے نبی کے پیغام کو امانت بنا کر قیامت تک لے جانے والی ہے۔ یہ امت میں یہ جماعت باقی رہے گی تو دین کو کبھی بھی ملاوٹ والا نہیں بننے دے گی، اس کا یقین رکھو۔ یہ مت سوچنا وہ پہلے لوگ بہت اچھے تھے اب ویسے کہاں، اگر اب ویسے کہاں ہیں یہ کہا آپ نے تو اس سے معلوم ہوا کہ حضور کی نبوت اب چلنے والی نہیں ہے، اس لیے کہ حضور کی نبوت تو علم والوں ہی کے واسطے سے چل رہی ہے۔ اگر وہ علم والے، وہ نورانیت روحانیت والے نہیں بچے تو نبوت نہیں چلے گی، نبوت نہیں چلے گی تو بعد والوں کے لیے یا تو کوئی دوسرا نبی لانا پڑے گا، ان کا ایمان پھر تسلیم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ حضرت جعفر طیار، یہ جعفر صادق اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے، یہ آئی ہے پیاری سند، جعفر صادق اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا زین العابدین سے، اور زین العابدین کون ہیں؟ کہ حسین کے بیٹے، اور حسین کون ہے؟ کہ علی کے بیٹے، اور علی کون ہے؟ کہ ابو طالب کے بیٹے۔ یہ گئی ہے سند۔ یہ جعفر صادق اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوشخبری لو، خوشخبری سنو، میری امت
کی مثال بارش کی طرح ہے، لا یدری آخرہ خیر ام اولہ، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہتر ہے یا آخری حصہ زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر حضور نے اس امت کی جو مثال بیان کی ہے، قربان جائیے، اسلام کی حقانیت کو سمجھانے کے لیے، اور ہر دور میں سچا اسلام باقی ہے، اس کو بتانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب و غریب مثال دی۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک باغ ہے، ہر سال بارش ہوتی ہے، اور اس بارش سے اس باغ کو سینچا جاتا ہے، اور پھر اس میں ہر سال پھل آتے ہیں، اور وہ پھل لوگ کھاتے ہیں۔ تو ہر سال بارش جو ہو رہی ہے وہ پانی الگ الگ قسم کا آ رہا ہے یا ایک ہی قسم کا آ رہا ہے؟ ایک ہی جیسا پانی برس رہا ہے۔ اور وہ درخت میں جو پھل لگ رہے ہیں، جیسے پھل پچھلے سال لگے تھے ویسے ہی پھل اس سال ہیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے سال میٹھے پھل لگے تھے اس سال کھٹے لگ جائیں، پچھلے سال تو نارنگی کسی اور کلر کی آئی تھی اس سال کی نارنگی کسی اور کلر کی ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے سال کھٹے لیمو آئے تھے اس سال میٹھے لیمو لگ جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا کہ پچھلے سال جس بیری میں بہت میٹھے بیر آئے تھے اس سال اس میں کڑوے بیر آنے لگے۔ ایسا کبھی ہوتا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دین کی مثال بالکل ایسی ہی ہے، میری امت کی مثال بالکل ایسی ہی ہے۔ بارش ہوتی رہے گی، اور یہ ہر زمانے کی جو نسلیں ہیں، ہر زمانے کی، ان کو جو پھل ملے گا احکام اسلامیہ کا، وہ ویسا ہی ملے گا جیسا صحابہ کو ملا تھا، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اس یقین کے ساتھ لینا کہ جو اسلام دور صحابہ میں تھا وہی اسلام آج ہے، جو اعمال دور صحابہ میں تھے وہی اعمال آج، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر شک پیدا کر لیا کہ پتہ نہیں اب جو باتیں کہی جا رہی ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، علماء بگڑ گئے، باتیں بدل گئیں، اب وہ حضور والی باتیں تھوڑی بچی ہیں، اگر یہ شبہ پیدا ہو گیا، یقین چلا گیا، تو تمہارے سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، ان کی روح ہی نکل جائے گی۔ جو عمل میں کرنٹ اور اسپرٹ ہے وہ تو اس یقین کی وجہ سے ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صدیق اکبر نے کیا تھا، اور وہ نجات پا گئے تو میں بھی نجات پا جاؤں گا۔ یہ یقین مجھے اس لیے تھا کہ میرا اور ان کے عمل میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر میرے عمل کی اسپرٹ ہی ختم ہو جائے گی، اور کچھ دن میں عمل ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر میں وہی بھٹکتا رہوں گا کہ میں آیا ہوں کہاں سے اور اب کیا ہوگا میرا۔ یہ شبہ ختم نہیں ہو پائے گا۔ یہ شبہ تو اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب مجھے اس کا یقین ہو کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ یہ اعمال کر لو تو دوبارہ لوٹ کر تم وہیں پہنچ جاؤ گے۔ تم یہاں قید میں ہو اور قیدی کو یہ اعمال کرنے ہوں گے۔ الدنیا سجن المومن جنت الکافر، یہاں دنیا میں رہو، جنت نہ ماننا، اس کو قید خانہ سمجھو، یہاں تم قیدی ہو اور تمہیں وہاں سے بھیجا گیا تھا جنت سے، دوبارہ تمہیں لوٹ کے جنت میں جانا ہے۔ قید میں رہتے ہوئے یہاں قیدیوں کا جو ڈسپلن ہے اس کو برقرار رکھنا، ورنہ قید بڑھتی چلی جائے گی، بلکہ بڑے والے قید خانے میں جانا پڑے گا۔ اگر ڈسپلن توڑا تو، اور اگر ڈسپلن کے مطابق زندگی گزار لی تو پھر بہت جلدی تمہاری یہ قید ختم ہوگی، اور پھر دوبارہ تم آزادی کی زندگی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں سے تم آئے تھے۔ جس آزاد معاشرے، جس آزاد ماحول، جس آزاد مقام، جس نعمتوں والی جگہ سے تم لائے گئے تھے وہیں تمہیں پہنچا دیا جائے گا۔ اس کا یقین ہے تو اعمال ہو رہے ہیں۔ دنیا میں یہ یقین صرف امت مسلمہ کے پاس ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔
پوری دنیا بے یقینی کی زندگی گزار رہی ہے، عیسائی ہو، یہودی ہو، مجوسی ہو، جتنے بھی ہیں سب بے یقینی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مشرک ہو، منافق ہو، ملحد ہو، جتنے ہیں سب بے یقینی کی زندگی گزار۔ یقین صرف اور صرف اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے پاس۔ ظاہر ہے کہ جب ان کی تعداد زیادہ ہے جن کو یقین نہیں ہے، بھٹکتے پھر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں انہیں پتہ نہیں ہے، نہ کھانے میں پتہ ہے، نہ پینے میں پتہ ہے، نہ پہننے میں پتہ ہے، نہ اڑنے میں پتہ ہے، نہ چلنے پھرنے میں پتہ ہے، نہ ذکر میں پتہ ہے، نہ عبادت میں پتہ ہے، انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے۔ بھائی اگر رام اتنا اچھا تھا تو اس سے پہلے تمہارے باپ دادا اتنا نام کیوں نہیں لیتے تھے جتنا تم لے رہے ہو؟ ہمارا اللہ کا ذکر تو حضور کے زمانے سے آج تک ایک ہی جیسا چلا آ رہا ہے، تم یہ بیچ بیچ میں نیا نیا ایجاد کیوں کرتے ہو؟ اس لیے کہ شک ہے، یقین نہیں۔ جس کو یقین ہوتا ہے وہ ایک کو پکڑ لیتا ہے، جو کنفیوز ہوتا ہے وہ روزانہ بدلتا ہے۔ ہمارے پاس سنت رسول ہے، اس لیے ہم فیشن کی طرف نہیں جاتے۔ فیشن کی طرف وہ جاتا ہے جو کنفیوز ہے، اس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، تو وہ روزانہ بدلتا رہتا ہے بندروں کی طرح۔ یقین صرف امت مسلمہ کے پاس، اس یقین کو ختم کرنے کی کوششیں ہوتی رہتی ہیں۔ جتنے فرقے ہیں ان کا ایک ہی کام ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ سب غلط تھے، اب میں جو کہہ رہا ہوں وہ صحیح ہے، یہ خود شک میں مبتلا ہے، یہ خود شک میں مبتلا ہے۔ جتنے دنیا میں ایسے ہیں جو یہ کہنے کھڑے ہو جائیں کہ اب تک کوئی نہیں سمجھا، میں تمہیں صحیح بات بتلا رہا ہوں، یہ گمراہ ہے، یہ خود شک میں مبتلا ہے، تمہیں بھی شک میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ الگ الگ پلیٹ فارم سے، الگ الگ لوگوں کے ذریعے سے شک میں مبتلا اس امت کو کیا جا رہا ہے، سب کر رہے ہیں۔ کسی کو قرآن کی تفسیر میں شک ہو گیا، کسی کو حدیث کی سند میں شک ہو گیا، کسی کو تو قرآنی احکام میں ہی شک ہو گیا، سب شک میں مبتلا ہوتے۔ کسی کو تو حضور کی نبوت چلے گی یا نہیں اب اسی میں شک ہو گیا، علماء کام کر پائیں گے، وارث نبی بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے، اسی میں شک ہو گیا۔ سب کو شک ہوا ہے، یہ شک پیدا کیا گیا ہے، اور وہ شک امت میں ڈالا جا رہا ہے، کیونکہ یہ اسی کے پاس تو ایک نعمت ہے یقین کی، یہ اطمینان، بھروسے، ان کے چہروں پر جو سکون ہے، جو خوشی ہے، اس کی وجہ اطمینان، یقین ہے۔ جو بات جو یہ کر رہا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ نجات دینے والی ہے، انہیں کسی کو بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری بات پر نجات ہونے والی ہے، ہمارے عمل پر نجات ہونے والی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے۔ تو وہ دو قسم کے قیدی، ایک وہ ہیں جن کا کیس کون لڑ رہا ہے، وہ وکیل کیسا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے، اور ایک وہ ہے جس کے جج نے کہلا دیا ہے کہ بس کچھ دن کی بات ہے، ڈسپلن مت توڑنا، کچھ دن کے بعد میں تمہیں باعزت بری کرنے والا ہوں۔ تو اب یہ دو گروپ الگ الگ ہیں، ایک قیدی کنفیوز ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں ہے اپنے فیوچر کا، اور ایک قیدی وہ ہے جس کو جج نے کہلا دیا ہے اپنے دودھ کے ذریعے سے کہ تم یقین رکھو تمہاری نجات ہونے والی ہے۔ تو کون زیادہ اطمینان میں رہے گا؟ ظاہر ہے وہ جس کو یقین دیا گیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ اس امت کو بھی لوگ کنفیوز کریں گے، شبہ میں مبتلا کریں گے۔ شبہات، یہ مرزا جھیلمی بیٹھ کر کیا کر رہے ہیں؟ محمد علی مرزا کیا کرتے ہیں؟ شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ غامدی کیا کرتے ہیں؟ شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ اہل حدیث کیا کرتے ہیں؟ شک میں مبتلا کرتے ہیں۔ جو تفسیر سنا رہے ہیں ڈڑمنڈے بیٹھے بیٹھے، میرے نظریے کے مطابق قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ کہیں یوسف علیہ السلام کے بارے میں شک میں مبتلا کر رہے ہیں، کہیں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں شک میں مبتلا کر رہے ہیں، کہیں صحابہ کے بارے میں شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔
یہ سب کیا کر رہے ہیں کہ شک میں مبتلا کر رہے ہیں۔ نعمت جو ہے اس امت کے پاس وہ یقین کی ہے، اس کو چھیننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1400 سال پہلے اس امت کے بارے میں، حضور کی نبوت کو چونکہ قیامت تک چلنا ہے، پتہ دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کو ایسے ایسے ہچکولے لگیں گے، اس لیے حضور نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا کہ میری امت انما مثل امتی مثل الغیث، میری امت کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کی، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ خیر ہے یا بعد والا حصہ زیادہ خیر ہے، یعنی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، بعد والا بھی ویسا ہی خیر بنے گا اور اللہ کا قرب حاصل کرے گا اور جنتی بنے گا جیسا پہلے والا بنے گا۔ کحدیقۃ، جیسے ایک باغ ہے، اطعم منہا فوج آمن، اس میں سے ایک سال ایک قوم نے، ایک جماعت نے، ایک فوج نے کھایا، ثم اطعم منہا فوج آمن، پھر دوسرے سال دوسری قوم نے کھایا، لعل آخرہا فوجا ان یکون اعرضھا عرضا واعمقھا عمقا واحسنھا حسنا، ہو سکتا ہے کہ آخر میں جو قوم آئی ہے وہ زیادہ وستاروادی ہو، زیادہ گہری ہو اور زیادہ اچھا عمل کوالٹی کے اعتبار سے کرنے والی ہو، بعد میں جو آئے وہ بہت اچھی ہو۔ پھل تو سب کھا رہے ہیں، یہ تو دین ہے، اس پر سب چل رہے ہیں۔ جو قربانیوں کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے، کتنی قربانیوں سے یہ امت گزر چکی ہوگی، کتنے مراحل سے، ابھی چل نہیں رہی، کیسی کیسی قربانیاں چل رہی ہیں، جو دے رہے ہیں ان کے کلیجے سے پوچھو۔ یہ جو قربانیوں کی وادی سے نکل کر، یہ خون کے دریا سے تیر کر پار کر کے جو ادھر جا رہے ہیں، یہ گہرے بھی ہیں اپنے ایمان پر، مضبوط بھی ہیں اور اعمال کے لحاظ سے حسین بھی ہیں۔ ان کا عمل پوری زندگی کو محیط، اور اعمال میں کیا خوبیاں ہیں ان کے یہاں، کیا اخلاص ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو لوگ آئیں گے وہ کتنے نیک اور صالح کیسے لوگ ہوں گے۔ تو یہ تو اخیر میں آ رہے ہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں حضور کے زمانے سے اتنی دوری ہو گئی تو اب تو سب ختم ہو گیا، نہیں ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ایسی دی ہے کہ درخت کے پھل ہیں، ہر سال اس درخت میں جو پھل آتا ہے وہ ایک ہی قسم کا آتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ درخت کا پھل بگڑ جائے، اور ہر سال جو بارش ہوتی ہے وہ بھی ایک ہی طرح کی ہوتی ہے، ایسی نہیں ہوتی کہ اس سال کڑوی والی ہوگی، اس سال گرم والی ہوگی، اس سال ٹھنڈی والی ہوگی، اس سال میلی والی ہوگی، اس سال، ایسا نہیں ہوتا، بارش ہر سال ایک جیسی ہوتی ہے۔ اس امت کی مثال بارش سے دی گئی، اور اس باغ سے دی گئی دین کی مثال، اور آنے والے لوگوں کی مثال اس فوج سے دی گئی، ان نسلوں کی۔ کیف تہلک امۃ، پھر حضور فرماتے ہیں وہ امت کیسے بگڑ سکتی ہے جس کی ابتدا میں خود میں موجود ہوں، جس کے بیچ میں مہدی موجود ہے اور جس کے آخر میں عیسیٰ موجود ہے۔ یہ امت کیسے گمراہ ہو جائے گی؟ یہ امت کے بارے میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے اچھے تھے اب بگڑ گئے؟ ہر زمانے میں ان کو سہارا دینے والے موجود ہیں، جس کے ستون ایسے ایسے ہوں، وہ امت کیسے ہلاک ہو سکتی ہے؟ اس امت کو یقین کی دولت دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ اپنی شریعت میں، اپنے دین میں، اپنے اعمال میں کبھی شک مت کرنا، یہ یقین رکھنا کہ یہ اعمال تمہیں سیدھے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اسی لیے تو یہ راتوں کو جاگ لیتی ہے، یہ رو لیتی ہے، یہ مغفرت کی دعائیں کر لیتی ہے، یہ اپنے حلال کو حلال جانتی ہے، اور یہ بھی پتہ ہے کہ یہی حلال ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ میں نے شاید سنایا ہوگا، پچھلے سال میرے پاس ایک صاحب کا جے پور سے فون آیا تھا، بڑا گرم گرم، مولانا صاحب لوگ بس قرآن پڑھتے رہتے ہیں، رٹتے رہتے ہیں، انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟
مطلب تو سمجھنا چاہیے۔ 90% قوم ایسی ہے جو قرآن کو بالکل نہیں سمجھتی۔ میرے ابا کا اور میرا یہی جھگڑا ہے۔ میرے ابا کہتے ہیں قرآن پڑھو، میں کہتا ہوں بالکل نہیں، قرآن سمجھنے کی کتاب ہے، اللہ کے احکام بھرے ہیں، امت جانتی نہیں ہے کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ چاہے تراویح کم ہو لیکن یہ سمجھایا جائے کہ اس میں لکھا کیا ہے۔ میں نے کہا آپ نے تو پڑھ لیا۔ کہا مجھے کس نے پڑھایا؟ میرے ابا نے بھی مجھے صرف ناظرہ پڑھا دیا، میں تو IT کا آدمی ہوں۔ میں نے کہا بڑا گرم گرم بندہ ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے آپ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ آپ نے اپنی بہن سے شادی کی ہے؟ کہا نہیں، بہن سے کیسے شادی ہوگی، بہن سے شادی حرام ہے، میری شادی تو فلاں جگہ ہوئی ہے۔ میں نے کہا تم نے قرآن تو سمجھا نہیں ہے، تمہیں یہ کیسے پتا کہ بہن سے شادی حرام ہے؟ میں نے کہا روزہ ہے؟ کہاں روزہ رکھا ہے؟ میں نے کہا تو کھانا کیوں نہیں کھایا ابھی؟ ظہر بعد کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو کہا شام تک روزہ چلے گا۔ میں نے کہا یہ بات تو قرآن میں لکھی ہے اور 90% تو قوم جانتی ہی نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے۔ پھر تم نے ابھی افطار کیوں نہیں کیا بھائی؟ تم تو ظہر بعد ہی کر لو، جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے تو پھر ظہر بعد افطار کیوں نہیں کیا؟ تم کر لو، جلدی کرو۔ میں نے کہا خنزیر کے گوشت سے افطار کرو گے نا؟ تو کہا آپ کیسی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں جلال آئے، ہم بھی تو یہی چاہیں، کبھی کبھی کسی کو تپانا بھی پڑتا ہے، ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں جلال آئے۔ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، خنزیر کے گوشت سے؟ میں نے کہا کیوں، خنزیر کے گوشت میں کیا بات ہے، پوری دنیا کھا رہی ہے۔ کہا ہم مسلمان ہیں، ہمارے لیے حرام ہے۔ میں نے کہا یہ بات تو قرآن میں لکھی ہے، قرآن تو تم جانتے ہی نہیں۔ جب 90% قوم قرآن کو بالکل نہیں جانتی تو پھر یہ سب چیزوں کا تمہیں کس نے بتا دیا؟ تمہارے ابا نے تو تمہیں ناظرہ پڑھایا تھا، یہ سب تمہیں کہاں سے پتہ لگ گیا؟ یہ سب تو قرآن میں لکھا ہے۔ میرے بھائی ماحول میں قرآن رچا بسا ہے، امت کی زندگی میں قرآن رچا بسا ہے۔ جانے انجانے میں ہم دین پر عمل کر رہے ہیں، وہ قوم کیسے ہلاک ہو جائے گی جس کو محمد الرسول اللہ نے کلچر اسلامی دیا ہے، سوچ اور ماحول اسلامی دے دی ہے، جس کے درمیان میں مہدی موجود ہے، جس کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ قوم کیسے ہلاک ہو جائے گی؟ وہ کیسے اپنے دین میں شک کرنے لگے گی؟ ہاں وَلَٰكِن بَيْنَ ذَلِكَ فَيْجٌ أَعْوَجٌ، بیچ میں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے جو ہمارے راستے سے ٹیڑے ٹیڑے جائیں گے، ٹیڑے ٹیڑے، ہم سیدھا راستہ بتا رہے ہیں، وہ ٹیڑے ٹیڑے جائیں گے، ایک ہاتھ سے مصافحہ کریں گے، ٹیڑے ٹیڑے چلیں گے، ان کی عورتیں بھی آدمیوں کی طرح گھوڑا بن کے سجدہ کریں گے، ٹیڑے ٹیڑے، جو سب کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے جائیں گے، جو سب کریں گے اس سے ترچھے ترچھے نکلیں گے۔ جب سب کپڑے پہنیں گے تو یہ ننگے ہوں گے، جو سب کریں گے اس سے ہٹ کر چلیں گے۔ یہ جو ترچھے چلنے والے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں چاہے قرآن کی تفسیر میں چل رہے ہوں، چاہے حدیث میں چل رہے ہوں، چاہے فقہ میں چل رہے ہوں، چاہے اسلامک کلچر میں چل رہے ہوں، جو فوج وہ آئے گی جو ٹیڑھی ٹیڑھی چلے گی ہماری راہ سے ہٹ کر، صحابہ کی راہ سے ہٹ کر ٹیڑھی ٹیڑھی جائے گی، لیسو منی ولا انا منہم، نہ وہ میرے گروپ سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ میں ان کی جماعت کا ہوں، ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا اعلان ہے کہ یہ ہمارے نہیں ہیں، کل اللہ کے یہاں ہم ان کے سفارشی نہیں ہیں، ہماری کوئی ذمہ داری ان کے بارے میں نہیں۔ لیسو منی ولا انا منہم، یہ میرے نہیں ہیں،
نجات ان کو ہوگی جو میرے ہوں گے، یقین والے وہ ہوں گے جو مجھ پر ایمان لائے ہوں گے۔ یہ شک والے ہیں، یقین والے نہیں ہیں۔ جو یقین والے نہیں ہیں وہ محمد الرسول اللہ والے نہیں، شک والے ہیں۔ لیسو منی ولا انا منہم، حضور نے خود ہی انہیں باہر کر دیا ہے۔ جو مسلمانوں کو باہر کر رہے ہیں، مسجد میں سے پکڑ پکڑ کے لائیں گے، وہ کہیں گے دیکھو ہم تمہیں بتاتے ہیں ریئل کیا ہے۔ یہ جو مسلمانوں کو باہر کر رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں یہ خود ہی باہر ہیں، یہ میرے نہیں ہیں، یہ یقین ختم کر رہے ہیں۔ اور جو یقین ختم کرے مسلمان کا اسلام پر، جناب محمد الرسول اللہ کی تعلیمات پر اور ان کی حقانیت پر، جو تواتر سے عمل ہوتا چلا آ رہا ہے، اس عمل پر جو یقین ختم کرے، حضور فرماتے ہیں وہ میرا نہیں، نہ وہ میرا ہے نہ میری جماعت میں داخل ہے۔ عمرو بن شعیب اپنے والد سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، یہ سند بھی بہت عجیب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں نا آج کا بگڑا مسلمان، نالائق مسلمان، ارے اب وہ مسلمانوں میں وہ اسپرٹ ہی نہیں بچی، بزدل مسلمان، بگڑ گئے ہیں، سارے مسلمان بگڑ گئے ہیں۔ اور آگے بڑھ کر کہیں گے ارے ان سے تو وہ غیر مسلم بہت اچھے ہیں، ارے مولانا میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، کیا اخلاق ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے وَكَفَى بِهِ اسْمًا مُبِينًا، ان کا اللہ کا انکار کرنا، اللہ سے کفر کرنا، یہی اتنا بڑا پاپ ہے کہ اس کے بعد ان کی ساری اچھائیاں گڑھے میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ گڑھے میں ڈالنے، کس کی تعریف کر رہے ہو؟ جن کی تم برائی کر رہے ہو رسول اللہ سے سنو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، کون سی مخلوق یعنی انسانوں میں سے وہ کون سی جماعت، کس زمانے کی قوم ایسی ہے جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہوتا ہے؟ کون سی ہے جس کے ایمان پر تمہیں تعجب ہو؟ کون سی مخلوق ایسی ہے جس کے ایمان پر تمہیں حیرت ہوتی ہے؟ صحابہ نے کہا فرشتوں کے ایمان پر ہمیں بہت حیرت ہے۔ حضور نے فرمایا ان پر کیا کی حیرت؟ وہ تو اللہ کے پاس رہتے ہیں، جو اللہ کے یہاں رہ رہے ہیں وہیں رہ رہے ہیں، دن رات جلوے دیکھ رہے ہیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ ان کو تو اپوزٹ دکھ ہی نہیں رہا ہے، تو وہی ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ صحابہ نے کہا کہ اچھا پھر ہمیں سب سے زیادہ حیرت ہے نبیوں کے ایمان پر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نبیوں کے ایمان پر کائے کی حیرت؟ نبی کو سلیکٹ کیا ہے، منتخب کیا ہے، اور اس کے سینے کو، اور پھر باقاعدہ اس پر فرشتہ نازل ہو رہا ہے، وحی لے کر آ رہا ہے، اللہ کی بات سنا رہا ہے، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے تو کون لائے گا؟ اور کیا دے دیں ان کو؟ صحابہ نے کہا پھر سب سے زیادہ حیرت ہے ہمیں اپنے ایمان پر۔ حضور نے فرمایا تمہیں اپنے ایمان پر کائے کی حیرت ہے؟ تم نبی کے درمیان رہ رہے ہو، صبح سے شام تک دسیوں معجزات دیکھ رہے ہو، تم قرآن نازل ہوتا دیکھ رہے ہو، ہدایت نازل ہو رہی ہے تم دیکھ رہے ہو، تمہیں نور و ظلمت کا فرق نظر آ رہا ہے، تمہیں اپنے ایمان پر کائے کی حیرت ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حیرت انگیز ایمان ان کا ہے جو ہمارے بعد آئیں گے، ہمارے بعد آئیں گے اور دین کو کتابوں میں لکھا ہوا دیکھیں گے اور پھر ایمان لے آئیں گے۔ وہ ہمارے عشق میں سر دھنتے ہوں گے، ہم سے محبت رکھتے ہوں گے، ہماری اداؤں پر قربان جاتے ہوں گے، ہماری سنتوں پر عمل کرتے ہوں گے، ہمارے اس دین کو سینے سے لگا کر اس پر نجات کا یقین رکھتے ہوں گے۔ حیرت ان پر ہے جنہوں نے نہ وحی نازل ہوتے دیکھی، نہ جنہوں نے معجزات دیکھے، نہ انہوں نے نبی کو دیکھا، نہ انہوں نے کوئی ایسی چیز دیکھی جو خرق عادت ہو، صرف لکھا ہوا دیکھا، صرف کتاب دیکھی ہے
اس کو دیکھ کر وہ ایمان لائیں گے، یقین رکھیں گے، اس پر عبادتیں کریں گے، سر دھنیں گے اور اسی پر مریں گے، آنسو بہائیں گے، راتوں کو روئیں گے اور جاگیں گے، صرف سن کر، صرف کتابیں پڑھ کر۔ یہ ہے ان کا حیرت انگیز ایمان ہے، ان کے ایمان پر حیرت اور تعجب ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کو یہ کہیں گے، سنیں گے کہ کام اچھے کام کرو، برے سے بچو، دوسروں سے کہتے سنتے بھی رہیں گے۔ اور اگر کوئی فتنہ پرداز دین بگاڑنے آئے گا تو اس سے لڑیں گے، اس کو بگاڑنے نہیں دیں گے۔ صرف کتاب پڑھ کر اور سن کر جو یہ سب کریں، جنہوں نے نبی کا زمانہ نہیں پایا، نبی کو نہیں دیکھا، حیرت انگیز بات ان کی ہے۔ ای الخلق اعجب الیکم ایمانا، مخلوق میں کس کا ایمان تمہیں سب سے زیادہ تعجب خیز لگتا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا ملائکہ کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما لہم لا یؤمنون، وہ کیوں ایمان نہ لائیں؟ وہم عند ربہم، وہ تو اپنے رب کے پاس ہیں۔ قالوا، صحابہ نے عرض کیا فالنبیون، پھر نبیوں کا ایمان تعجب خیز ہے۔ قال وما لہم لا یؤمنون، کہ وہ کیوں ایمان نہیں لائیں گے؟ والوحی ینزل علیہم، ان پر تو وحی نازل ہو رہی ہے۔ قالوا فنحن، صحابہ نے عرض کیا پھر ہمارا ایمان تعجب خیز ہے۔ قال وما لکم لا تؤمنون، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں ایمان نہیں لاؤ گے؟ وانا بین اظہرکم، جبکہ میں تمہارے درمیان اللہ کی سب سے بڑی نشانی موجود ہوں۔ قال، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اعجب الخلق الی ایمانا، حضور فرمائے میرے نزدیک جس مخلوق کا ایمان سب سے زیادہ تعجب خیز ہے اور قابل صد مبارکباد ہے، وہ قوم لقوم، وہ ایسی قوم ہوگی یکونون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، یجدون صحفا فیہا کتاب یؤمنون بما فیہا، اور وہ مصاحف کو دیکھیں گے جن میں شریعت مطہرہ لکھی ہوئی ہوگی، اس پر ایمان لائیں گے، جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر پورا پورا ایمان لائیں گے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن پر تعجب کیا جانا چاہیے۔ یہ تعجب حقارت کا نہیں ہے، تعظیمی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کے پر، ان کے ایمان کی تحسین و ستائش فرما رہے ہیں، تعریف فرما رہے ہیں، یہ ہیں ایمان والے۔ جی عبد الرحمن ابن علاء الحضرمی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک ایسے شخص نے بیان کیا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود فرماتے ہوئے سنا کہ میرے انہ سیکون فی آخر ہذہ الامت قوم، کہ اس امت کے آخر میں ایک قوم ہوگی لہم مثل اجر اولہم، جن کو صحابہ جیسا اجر ملے گا۔ پہلے تو صحابہ ہی تھے نا، صحابہ جیسا اجر ملے گا۔ کیا کریں گے کہ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقاتلون اہل الفتن، ان کا حال یہ ہوگا کہ وہ لوگوں میں چل پھر کر اللہ کے احکام کو زندہ کریں گے، برائیوں سے لوگوں کو روکیں گے، اور جو اسلام بگاڑنے والے ہیں ان سے مقاتلہ کریں گے، ان سے جنگ کریں گے۔ اللہ عز و جل ہمیں اپنے دین پر یقین عطا فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔